اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين۔ تو میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، صحیح معنی اور حقیقی حکمران نصیب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات اس دار فانی سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمارے اوپر راضی اور خوشنود فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہم ماہ رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا کو ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں سعادت ملی ہے۔ تو آئیں، یہ نبی مکرم نے جو ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، 11 ماہ رمضان کے حوالے سے، تو اس میں نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے؟ آئیں پہلے اس روز کی اہمیت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو نبی اکرم نے یہ فرمائی ہے، جو اس کا جو نبی ثواب بتایا ہے اس روز کا، وہ آپ کو میں ترجمے کے ساتھ بتا دوں۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نبی اکرم کہ اللہ تعالیٰ نے اس 11ویں روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے 4 حج اور 4 عمرہ کا ثواب لکھ دیا ہے۔ وہ حج، وہ عمرہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ہمراہ آپ لوگوں نے انجام دیا ہے۔ یعنی یہ جو ہے شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے اپنی دوسری جلد میں۔ دیکھیں میرے محترم سامعین، یعنی کتنی عظمت ہے اس ماہ رمضان المبارک کی، جس میں نبی مکرم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور اس میں کتنی پہلے کتنی عظمت بتائی اس دن کی، پھر اور اس دعا میں نبی اکرم نے کیا جملے، کیا ہمارے لیے نکات بیان فرمائے۔ پہلے آئے ہم اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں جو میں نے پہلے تلاوت فرمائی ہے دعا، تو اس کے بعد اس میں چند چیزیں ہیں جو نبی اکرم ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری امت غافل نہ ہو، ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، اے اللہ اس دن میری نگاہ میں نیکیوں کو محبوب قرار دے، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی و معصیت کو ناپسند قرار دے، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اور آج کے دن مجھ پر اپنے غضب اور جہنم کو حرام قرار دے، بِعَوْنِكَ يَا غَيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، اے بے پناہ لوگوں کی پناہ گاہ۔ کیسے نبی نے یہ جملے فرمائے؟ تو میرے محترم، میرا تو دل کہتا ہے کہ ان جملوں کو ہر روز ہم ادا کریں، ہر روز پڑھیں ان جیسی دعاؤں۔ اس میں 3 چیزوں کی نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ نیکی کو محبوبیت قرار دیا، یعنی خدایا میرے لیے نیکیوں کو محبوب قرار دے۔ اور دوسرا اس میں جو فرمایا ہے کہ
نافرمانی و معصیت کی ناپسندی، یعنی میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہوں. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ جملے کربلا میں فرمائے تھے کہ میں حسین نیکی کو پسند کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں. انکر المنکر، یعنی میں حسین نیکی کو پسند کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے غضب الہی و جہنم سے دوری کو طلب کیا ہے. میرے محترم سامعین، آپ بھی کوشش کریں. پہلے تو میں خود کو کہوں گا کہ آپ خود یہ گناہوں سے جو ہے دوری اختیار کروں اس دعا کے صدقے، اور اس غضب الہی جہنم سے خدا مجھے بچائے. آپ لوگوں کو بھی خدا بند متعال اس جیسی مصیبت سے بچائے. تو والسلام ورحمۃ اللہ.